آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک ایسے افریقی ملک کی طرف جہاں زمین کے نیچے بے پناہ دولت چھپی ہوئی ہے، تیل، سونا، ہیرے اور قیمتی جواہرات۔ مگر حیران کن بات یہ ہے کہ اسی زمین پر رہنے والے لوگ بھوک، غربت اور جنگ کا شکار ہیں۔ یہ ایک ایسی سرزمین ہے جہاں تاریخ کے راز آج بھی زندہ ہیں۔ یہاں ایسے عظیم اہرام موجود ہیں جو مصر کے اہرام سے بھی پہلے بنے اور تعداد میں بھی ان سے کہیں زیادہ ہیں۔ یہ ملک صرف قدرتی وسائل میں ہی نہیں بلکہ روحانیت میں بھی بے مثال ہے۔ قرآن سے محبت کا یہ عالم ہے کہ یہاں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بچے حافظ قرآن ہیں۔ اور یہی نہیں، یہ وہ زمین ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے آثار آج تک موجود ہیں۔ جی ہاں، یہ ہے سوڈان، ایک ایسا ملک جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے مگر حالات کے ہاتھوں مجبور ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سوڈان کی سیر کرائیں گے، وہاں کے لوگوں کی زندگی دکھائیں گے، ان کے رسم و رواج اور کلچر سے آپ کو روشناس کروائیں گے، اور سب سے اہم ہم بات کریں گے سوڈان میں جاری خانہ جنگی کی۔ یہ جنگ آخر کیسے شروع ہوئی، کیوں شروع ہوئی اور اس خون ریزی کے پیچھے کن طاقتوں کا ہاتھ ہے؟ تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس ملک کا پورا نام ریپبلک آف سوڈان ہے۔ یہ ملک شمالی افریقہ میں واقع ہے اور ایک مسلمان ملک ہے۔ سوڈان کی آبادی تقریباً 5 کروڑ کے قریب ہے، یعنی آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 32واں بڑا ملک ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ تقریباً 18,86,000 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 16واں اور افریقہ کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ سوڈان کی سرحدیں 7 ممالک سے ملتی ہیں: مصر، لیبیا، چاڈ، سینٹرل افریقن ریپبلک، ساؤتھ سوڈان، ایتھوپیا اور ایریٹریا۔ اس کے علاوہ سوڈان کا ایک حصہ ریڈ سی کے کنارے پر بھی واقع ہے جو اسے تجارتی لحاظ سے بہت اہم بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سوڈان کو افریقہ کا چھپا ہوا خزانہ کہا جاتا ہے۔ سوڈان ایک قدیم ملک ہے جہاں کی زمین پر ہزاروں سال پرانی تہذیبوں کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ 9 جولائی 2011 سے پہلے ساؤتھ سوڈان بھی اسی ملک کا حصہ تھا، لیکن ایک طویل خانہ جنگی اور عالمی دباؤ کے بعد اسے الگ کر کے ایک نیا ملک بنا دیا گیا۔ یوں ساؤتھ سوڈان دنیا کا سب سے نیا ملک بن گیا۔ اب اگر بات کریں سوڈان کی موجودہ صورتحال کی تو یہاں کے لوگ زیادہ تر غربت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ملک کی معیشت کمزور ہے اور جی ڈی پی تقریباً 50 سے 60 ارب ڈالر کے درمیان ہے۔ یہ حالات کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ جہاں تک عام لوگوں کی آمدنی کا تعلق ہے تو سوڈان میں فی کس سالانہ آمدنی تقریباً 700 سے 800 ڈالر کے قریب ہے، جو کہ ماہانہ تقریباً 60 سے 70 ڈالر بنتی ہے۔ اگر پاکستانی کرنسی میں دیکھا جائے تو یہ تقریباً 17,000 سے 20,000 روپے ماہانہ بنتی ہے۔ ریٹ کے حساب سے تھوڑا فرق ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ بنیادی ضروریات کے لیے بھی جدوجہد کرتے نظر آتے ہیں۔ سوڈان میں زیادہ تر لوگ عربی زبان بولتے ہیں، اسی وجہ سے اسے عرب دنیا کا حصہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ تاہم یہاں انگریزی زبان بھی کافی حد تک سمجھی اور استعمال کی جاتی ہے، خاص طور پر تعلیم اور سرکاری کاموں میں۔ اگر مذہب کی بات کریں تو سوڈان کی آبادی زیادہ تر مسلمانوں پر مشتمل ہے، تقریباً 90% سے زیادہ، جن میں زیادہ تر سنی مسلمان ہیں۔ اس کے علاوہ عیسائی اور دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی یہاں رہتے ہیں، لیکن ان کی تعداد کم ہے۔ اب بات کرتے ہیں کرنسی کی۔ سوڈان کی کرنسی کو سوڈانی پاؤنڈ کہا جاتا ہے۔ ایک پاکستانی روپیہ 4 سوڈانی پاؤنڈز اور ایک بھارتی روپیہ 11 سوڈانی پاؤنڈز کے برابر بنتا ہے۔ سوڈان کی زمین بہت زرخیز ہے۔ ملک کا تقریباً 60% علاقہ کھیتی باڑی کے قابل ہے۔ یہاں کپاس، کھجور، گندم اور جو جیسی فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ یہاں کے تقریباً 80% لوگ زراعت سے اپنی روزی کماتے ہیں۔ دوستو، ایک حیران کن بات یہ ہے کہ سوڈان کے رہنے والے بچے سب سے زیادہ حافظ قرآن بنتے ہیں۔ یہاں کے اسکولوں میں چھوٹے بچے بڑی محبت اور محنت سے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، یعنی غربت کے باوجود ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی بہت مضبوط ہے۔ سوڈان میں کئی مشہور قاری قرآن پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی خوبصورت تلاوت سے پوری دنیا میں نام کمایا۔ ان میں سب سے مشہور نام قاری نورائن محمد صدیق کا ہے۔ یہ سوڈان کے سب سے مشہور قاری ہیں جنہیں پوری دنیا قرآن کی خوبصورت آواز کی وجہ سے جانتی ہے۔ ان کی آواز میں نرمی، درد اور روحانیت کا خاص امتزاج ہے۔ انہوں نے سوڈان اور دوسرے اسلامی ممالک میں قرآن کے بین الاقوامی مقابلے بھی جیتے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ 2020 میں ایک حادثے میں انتقال کر گئے۔ سوڈان کا دارالحکومت خرطوم ہے اور یہی ملک کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ یہ خوبصورت شہر دریائے نیل کے کنارے آباد ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں 2 بڑے دریا آپس میں ملتے ہیں۔
ایک کو کہتے ہیں سفید نیل اور دوسرے کو نیلا نیل۔ یہ دونوں دریا خرطوم کے مقام پر آپس میں ملتے ہیں، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ملنے کے بعد بھی کئی کلومیٹرز تک الگ الگ نظر آتے ہیں۔ ایک کا رنگ ہلکا سا سفید مٹی کے رنگ کا ہوتا ہے جبکہ دوسرا گہرا نیلا دکھائی دیتا ہے۔ یہ منظر انتہائی خوبصورت اور حیران کن لگتا ہے۔ دوستو، دریائے نیل دنیا کا سب سے لمبا دریا سمجھا جاتا ہے، جس کی لمبائی تقریباً 6650 کلومیٹر ہے۔ یہ دریا سوڈان، مصر اور کئی افریقی ممالک سے گزرتا ہوا آخرکار بحیرہ روم میں جا گرتا ہے اور ہزاروں سال سے ان کی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں اس ملک کی تاریخ کے بارے میں۔ تو آپ کو یہ سن کر واقعی حیرت ہوگی کہ سوڈان کی تہذیب مصر سے بھی زیادہ قدیم مانی جاتی ہے۔ جی ہاں، جن فرعونوں اور اہرام مصر کے بارے میں ہم نے بچپن سے سنا، ان سے بھی پہلے ایک شاندار تہذیب سوڈان کی سرزمین پر آباد تھی۔ اس تہذیب کو نیوبین تہذیب کہا جاتا ہے، جو دریائے نیل کے کنارے پروان چڑھی۔ یہ وہ دور تھا جب سوڈان میں کوش نام کی ایک طاقتور بادشاہت قائم تھی، جس نے کئی صدیوں تک مصر اور شمالی افریقہ پر حکومت کی۔ یہ اپنے وقت کے ماہر کاریگر اور علم و حکمت کے استاد تھے۔ انہوں نے اپنے بادشاہوں کے لیے درجنوں چھوٹے مگر خوبصورت پیرامڈز تعمیر کروائے۔ دوستو، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سوڈان میں آج بھی 200 سے زیادہ پیرامڈز موجود ہیں۔ یہ پیرامڈز مصر کے مشہور ایڑے کے پیرامڈ سے چھوٹے ہیں، لیکن ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے اور یہ اپنی خوبصورتی اور باریکی میں کسی سے کم نہیں۔ یہ پیرامڈ زیادہ تر میرو نوری اور البجراویہ کے علاقوں میں موجود ہیں۔ ان جگہوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قوم فن تعمیر، ریاضی اور فلکیات میں کمال رکھتی تھی۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ سوڈان ایک بہت قدیم اور تاریخی ملک ہے۔ یہ زمین صرف ریت یا دریا نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی تہذیبوں، بادشاہوں اور راجاؤں کی حفاظت کرتی ہے۔ سوڈان ایک ایسا ملک ہے جس کے نیچے سونا، تیل اور معدنی خزانے چھپے ہیں، مگر اوپر کی زمین پر بھوک، جنگ اور لاشیں پھیلی ہوئی ہیں۔ قدرت نے اسے دولت دی، لیکن انسانوں نے اس دولت کو خون کی تجارت بنا دیا۔ الفاشر شہر میں انسانیت کا وہ خوفناک منظر نظر آتا ہے جہاں ایک دن میں ہزاروں مسلمان مار دیے گئے۔ عورتیں، بچے، بوڑھے سب پر بم برسائے گئے، ہسپتالوں پر حملے ہوئے، مریضوں کو زندہ جلا دیا گیا اور دعاؤں کی جگہ چیخوں نے لے لی۔ اور سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ظلم کرنے والے بھی مسلمان ہی ہیں۔ سوڈان کے اندر دو طاقتور گروپ آمنے سامنے ہیں۔ ایک طرف ہے سوڈانی آرمی SF، جس کی قیادت جنرل عبدالفتاح البرہان کے ہاتھ میں ہے، جسے مصر، ترکی اور ایران کی حمایت حاصل ہے۔ دوسری طرف ہے ریپڈ سپورٹ فورس RSF، ایک باغی تنظیم جس کی قیادت ایک باغی کمانڈر محمد حمدان دقلو، جو حمیدتی کہلاتا ہے، کر رہا ہے۔ ایک ایسا بندہ جو کبھی اونٹ چراتا تھا مگر آج ارب پتی جنگجو بن چکا ہے۔ UAE اس گروپ کو ہتھیار اور پیسہ دونوں دیتا ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں UAE ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس کا بالکل سیدھا جواب ہے سوڈان کے نیچے چھپے سونے کے پہاڑ۔ دوستو، آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ سوڈان کے پاس ہزاروں ٹن سونا موجود ہے، جس کی مالیت اربوں ڈالر ہے۔ جو سونا آپ UAE کی چمکتی دمکتی گولڈ مارکیٹس میں دیکھتے ہیں، اس کا ایک بڑا حصہ یہی سونا سوڈان سے اسمگل ہو کر جاتا ہے۔ یہی سونا، یہی دولت آج سوڈان کے بے گناہ مسلمانوں کے خون کی قیمت بن چکی ہے۔ دوستو، الفاشر شہر اب ایک قبرستان بن چکا ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر اور MK یونیورسٹی کی رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ زمین پر ہزاروں لاشیں بکھری ہوئی ہیں، عورتوں اور بچوں کی اجتماعی قبریں بنائی گئی ہیں اور پورے علاقے میں بمباری کے کالے دھوئیں کے بادل اٹھ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے مگر دنیا خاموش ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ وہ معصوم لوگوں کو کیوں مار رہے ہیں؟ دوستو، اس سوال کا جواب صرف ایک لفظ میں چھپا ہے: لالچ۔ آج سوڈان تقسیم کے دہانے پر کھڑا ہے۔ مشرق میں فوج کا کنٹرول، مغرب میں باغیوں کی حکومت، لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور پینے کے لیے صاف پانی تک میسر نہیں۔ یہ وہی سوڈان ہے جو کبھی افریقہ کا اناج خانہ کہا جاتا تھا، مگر اب مٹی، خون اور بھوک کا سمندر بن چکا ہے۔ حقیقت میں سوڈان کے قدرتی وسائل پر قبضے کی دوڑ نے انسانیت کو دفن کر دیا ہے۔ چاہے عرب ہوں یا مغربی طاقتیں، سب اس کھیل کے کھلاڑی ہیں۔ کوئی سونا حاصل کرنے کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی بندرگاہوں کے لیے، اور درمیان میں مر رہا ہے صرف ایک عام سوڈانی۔ آج الفاشر کے میدانوں میں بہنے والا خون صرف سوڈان کا نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے ضمیر پر ایک کالا داغ ہے۔ تو آئیے سب ہاتھ اٹھا کر یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں پر اپنی رحمت برسائے، اللہ پاک انہیں انصاف اور آزادی نصیب کرے۔ اب بات کرتے ہیں سوڈان ملک کے موسم کے بارے میں۔ سوڈان میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہتا ہے،
خاص طور پر گرمیوں میں درجہ حرارت 40 سے 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ البتہ سردیوں میں درجہ حرارت کم ہو کر 20 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان بھی آ جاتا ہے، لیکن اس گرمی میں بھی یہاں کے لوگ اپنی زندگی بھرپور انداز میں گزارتے ہیں۔ شہر کے ہر کونے میں آپ کو کافی کے چھوٹے چھوٹے سٹالز نظر آئیں گے، جہاں سوڈانی کافی اپنی خاص خوشبو اور ذائقے کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ یہ کافی تیز ہوتی ہے لیکن اس کا ذائقہ لاجواب ہوتا ہے۔ خرطوم کے بازار بھی بہت پرانے اور دلکش ہیں۔ یہاں کپڑے، مسالے اور مقامی تحائف کے ساتھ ساتھ ایک بڑی سونے کی مارکیٹ بھی موجود ہے۔ اس مارکیٹ میں سونے کے زیورات دوسرے ملکوں کے مقابلے میں کافی سستے مل جاتے ہیں، اسی لیے دوسرے ممالک سے لوگ یہاں سونا خریدنے آتے ہیں۔ اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں پورٹ سوڈان کی طرف۔ یہ سوڈان کا ایک اہم شہر ہے کیونکہ یہ بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی کے کنارے واقع ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جس کی وجہ سے یہ خطہ عالمی تجارت کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ بحیرہ احمر ایک بڑا تجارتی راستہ ہے۔ پورٹ سوڈان کے لوگ زیادہ تر ماہی گیری اور بندرگاہ سے جڑے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں۔ یہاں آپ کو عربی ثقافت کا اثر بھی نمایاں نظر آئے گا، کیونکہ سعودی عرب کا شہر جدہ یہاں سے بحیرہ احمر کے پار واقع ہے اور دونوں کے درمیان سمندری فاصلہ تقریباً 280 سے 300 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے۔ چلو اب آگے بڑھتے ہیں اور پہنچتے ہیں سوڈان کے قدیم شہر سواکن میں۔ یہ شہر بھی بحیرہ احمر کے کنارے واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے جوڑی جاتی ہے، لیکن اس حوالے سے مستند تاریخی ثبوت موجود نہیں ہے اور یہ زیادہ تر روایات پر مبنی باتیں ہیں۔ سواکن میں آج بھی قدیم طرز تعمیر کے آثار موجود ہیں، جہاں مرجانی پتھروں کورل سٹونز سے بنی عمارتیں دیکھی جا سکتی ہیں، جو سمندر سے حاصل کیے جاتے تھے اور ماضی کی ایک اہم نشانی سمجھے جاتے ہیں۔ یہ شہر ایک زمانے میں سلطنت عثمانیہ کا بھی حصہ رہا ہے اور آج بھی اس دور کی عمارتوں کے آثار واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ کبھی سواکن ایک اہم بین الاقوامی بندرگاہ تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت کم ہوتی گئی اور اب یہ زیادہ تر تاریخی مقام کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اور اگر بات کی جائے اس ملک کے ویزے کی، تو سوڈان کا ویزا عام طور پر آسان نہیں سمجھا جاتا، خاص طور پر موجودہ حالات کی وجہ سے۔ اگر آپ پاکستان سے سوڈان جانا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے سے سوڈان کے سفارت خانے سے ویزا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ آن ارائیول ویزا عام طور پر دستیاب نہیں ہوتا۔ ضروری دستاویزات میں شامل ہوتے ہیں پاسپورٹ، کم از کم 6 ماہ کی میعاد، ویزا اپلیکیشن فارم، دعوت نامہ انویٹیشن لیٹر یا ہوٹل بکنگ، واپسی ٹکٹ۔ بعض صورتوں میں سیکیورٹی کلیئرنس ویزا حاصل کرنے کے لیے یہ تمام ڈاکیومنٹس ہونے چاہیے۔ سوڈان ملک کے لوگ چاہے غربت کا شکار ہیں، مگر بہت ہی زیادہ مہمان نواز اور دل کے بہت اچھے ہیں۔ مہمانوں سے بہت اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ڈاکومنٹری ویڈیو سوڈان ملک کے بارے میں۔ آپ سب دوستوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو شیئر لازمی کریے گا۔